نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Any question from the previous lectures جو ہوئے ہیں؟ کوئی کسی قسم کا سوال، کوئی کنفیوژن؟ ٹھیک ہے جی، سب سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ دیٹس نائس، گڈ. چلیے ہم نیکسٹ جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں. اچھا دیکھیے، ٹو پوائنٹ آؤٹ سم تھنگ، ہر لینگویج میں کوئی ورڈ ہوتا ہے، یعنی اشارہ کرنا ہر زبان میں ہوتا ہے. کوئی لے لے آپ، اردو سے بہت مانوس ہے تو اس کے لیے اگر اشارہ کرنا ہو جس کو آپ اسم اشارہ کہتے ہیں، وہ چیز قریب بھی ہو سکتی ہے، دور بھی ہو سکتی ہے. قریب، دور کے لیے لفظ بعید لکھنے چلے. بعید کیا لفظ ہے جی؟ نہیں، اسم اشارہ کیا آئے گا؟ یہ تو ہیڈنگ آ گئی نا، قریب اور بعید. نہیں، اردو میں نہیں ہے کوئی لفظ. یہ obviously یہ ورڈ ہے. ہاں، یہ اردو میں لفظ ہے. ہاں وہ ہاں نہیں، اشارہ تو آپ یہ کہتے ہیں یہ چیئر ہے اشارہ. یہ اشارہ لکھو، وہ استاد ہے. ہاں اچھا، دا پوائنٹ از کہ اس زبان میں نو جینڈر ڈفرینشیشن، مذکر مؤنث کوئی تفریق نہیں ہے. لڑکا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ ایک لڑکا ہے، لڑکی کھڑی ہے یہ ایک لڑکی ہے. دونوں کے لیے یہ نہیں ہے، یہ فرق ہے، یہی ہے، ایسے ہی ہے، سیم ہے. اچھا اگلے آ جائیں، اور کیا ہے؟ چلے انگلش یا انگریزی کی طرف آ جائیں. اس میں اشارہ قریب کا، دس دیٹ، گڈ، دس دیٹ. نو جینڈر ڈفرینشیشن، دونوں کے لیے ایک ہی ہے. لڑکا ہے دس از اے بوائے، دس از اے گرل، بالکل صحیح انگلش ہے. دیٹ از اے بوائے، دیٹ از اے گرل. اچھا اب آئے آپ نیکسٹ، عربی. جی عربی میں ایسا نہیں ہے. ہاں حاضت ہے، لیکن بات یہ ہے اس کے لیے الگ اور اس کے لیے الگ عربی میں. اور یہ ابھی آواز آ رہی تھی، یہ بالکل صحیح. قریب میں ہاذا اور مونس کے لیے ہاذہی. تو آپ نے دیکھا عربک جو ہے از اے لینگویج آف اسلام. قرآن عربی میں، احادیث عربی میں. تو رائٹ ان دا اسٹارٹ اسلام نے بتا دیا کہ اسلام ڈزنٹ الاؤ فری مکسنگ آف بوائز اینڈ گرلس. شروع میں ہی وقف کر دیا ہے مذکر اور مؤنث کو. کیا خوبصورتی ہے یار. باقی زبانوں میں ایک ہی ہے، یہ ایک لڑکا یہ ایک لڑکی، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، الگ الگ کر دیا ہے، ہاذا اور ہاذہی. اچھا یہ لیکن یہ نہیں، لیکن یہ مؤنث یہاں پر اس طرح کر لیں آپ. یہ جو ہے قریب کے لیے میں ایسے کر دیتا ہوں، ایک منٹ اس کو ایسے کر لیں. یہ تو ایسے ایگزامپل سی نا، اس کو الگ رہنے دیں. جب آپ عربی کا سیکھ رہے ہیں نا، یہ قریب کے لیے مذکر کا ہاذا، مؤنث کے لیے ہاذہی. ٹھیک ہو گیا جی، اس کو الگ کر لیں.
اور یہ اب آ گیا بعید. اس کے لیے نہیں وہ تو ضمائر ہے، ہوا ہیا وہ اشارہ نہیں ہے، وہ تو ضمائر ہے، ضمیر نہیں ہوتا. ہو ہا ہما ہم ہنا وہ تو ضمائر ہے. ذالکا وہ ذالکا اور یہ تل کا، ذالکا اور تل کا، یہ مذکر اور یہ مؤنث. ذالکا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالکا. اچھا یہ تل کا رسل، یہ دونوں جو ہیں یہ ہم واحد پہ لکھ رہے ہیں، واحد سنگولر. جمع ان کا پلورل. آئیے ان دونوں کا کیا آئے گا جمع؟ ہاذا اور ہاذہی کا ہے جی. ہاؤلائی ماشاء اللہ گڈ. ہاؤلائی ہاؤلائی ٹھیک ہے. نہیں پلیز ٹیک یور ٹائم. اچھا تو ذالکا اور تلکا اس کی جمع ہاں اولائکا ماشاء اللہ اولائکا. تو جی دس از آل اباؤٹ اشارہ یہ عربی میں. ایز یوزول اس کی ایک ایگزامپل دے دیتی ہیں آپ کو. ٹھیک ہے ویسے تو آتی رہیں گی جب ہم پڑھیں گے بہت ساری، لیکن چلیے ایک ایگزامپلس آپ کو دے دیتا ہوں. چلے کوئکلی ایک لے لیں. پہلے ہاضا ہاں اولا ہاں کھڑی سے بھرے اولا اولا جی کھڑی ہے. ہاں اولائی اولائکا. اچھا ہاضا بہت ملیں گی. 351 کیا مطلب؟ ہاں ایگزیکٹلی آل عمران کی آیت نمبر 51. یہ پہلا ڈیجٹ جو ہے یہ نمبر آف سورہ اور یہ نمبر آف آیت. وہاں پر فرمایا کہ میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب اللہ ہے. آیت ہے بس اسی کی عبادت کرو. تو پھر کہا ھذا صراط مستقیم، بس سیدھا راستہ یہی ہے. آیت میں فرمایا کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ربی میرا بھی رب ہے، وہ ربکم اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ بس اسی کی عبادت کرو. اور فرمایا ھذا صراط مستقیم. اس میں کہا ھذا صراط مستقیم. یہ میں پوری آیت نہیں لکھ رہا جسٹ ٹو سیو دا ٹائم، بہت وقت لگے گا تو میں نے آیت تھوڑی سی آپ کو پڑھ کر بتا دی. لیکن یہ ھذا صراط مستقیم یہ اس آیت میں لفظ ملیں گے آپ کو. یہ ھذا ہے نہیں ہے. دیکھیے نکالیں کیا ہے سورہ آل عمران کی 51. پرابلم 79 کیا مطلب؟ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9. میں دوسری مثال دے رہا ہوں. بنی اسرائیل کی کیا خوبصورتی ہے. آپ دیکھیں دن میں آپ 17 دفعہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، اہدنا الصراط المستقیم. سورہ فاتح میں ہے نا، اور یہ لازم ہے پڑھنا. سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا لازم ہے. حدیث ہے کہ
ला सलाता, उसकी नमाज ही नहीं है। लिमन ला यक़रअहा बिफातिहल किताब, जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। बाकी तो वही सूरह फातिहा मस्त है हर रकात में। अच्छा एनीवे, उसमें है हा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता दिखा। तो अल्लाह ताला ने कहा मेरा बंदा सीधा रास्ता पूछ रहा है, तो कहा ये है कुरान। उसने कहा यही बस सीधा रास्ता है, आ जाओ कुरान की तरफ अगर सीधा रास्ता चाहिए। गोया आपकी दुआ का जवाब है। क्या जवाब? कहा इन्ना हाजल कुरान, आयत पढ़े इन्ना हाजा, हाजा आगे ना, हाजल कुरान, ये है कुरान, यहदी, जो रास्ता दिखाता है, हदायत देता है, लिल्लती हिया अक़वम, उस रास्ते का जो अक़वम है, लिल्लती हिया अक़वम, अक़वम क़याम से है ना, क़याम खड़े होने को कहते हैं ना, नमाज में भी जब खड़े होते हैं उसको क़याम कहते हैं। तो ये एक सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है, अकबर, अफजल, अहसन के वजन पर अक़वम, जो बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा रास्ता दैट लीड्स टू जन्नत, सीधा आपको जन्नत में ले जाएगा। तो ये मिसाल इसकी में देगा हाजा। चले एक और लेते हैं, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 3 देखिए। कहा औहैना, वही की हमने, अल्लाह ताला कह रहे इलैका, आपकी तरफ, हाजल कुरान, हाजल कुरान, ये कुरान, हाजा, ये कुरान आपकी तरफ वही नाज़िल की। ओके ठीक हो गया जी, तीन लिख दिया। एक्चुअली ये चीज असल ये है रेफरेंस करना, ये घर में भी आप देख सकते हैं, मोबाइल पर देखें, आप कुरान मजीद खोलकर देखें, मतलब प्रैक्टिस ही है ना। ओके नेक्स्ट, हाज़िही, इसकी तो एग्जांपल कल ही पढ़ी थी, बस वही लिख ली, तो बहुत रिपीटेडली आएंगे। कल वाली ही, कल हमने पढ़ी थी ना सूरह बकरा की 35, जिसमें एक दरख्त के पास जाने से मना किया था, उसमें हाज़ी ही लफ्ज है, बहुत आ जाएगा है। वहां कहा था वला तक़रबा, करीब ना जाना तुम, वला तक़रबा दोनों अलिफ के साथ है, हाज़िही शजरा, हाज़िही शजरा, इस तरफ के पास, ये आ गया हाज़िही, हाज़िही शजरा था। अगर चले गए तो क्या होगा? फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, तो जालिमों में से हो जाओगे, जालिमों में से हो जाओगे। अच्छा यहाँ पर अरबी का एक और रूल सामने आ गया, वो ये कि अगर लफ्ज के आखिर में गोल ता हो, इट्स वन ऑफ द साइन ऑफ फेमिनिन। बहुत सारी अलामतों में एक अलामत मोनस की है, गोलता वाला जनरली मोनस ही होता है, तो ये गोलता है, इस वजह से हाजा की जगह हाजी ही आ गया। शजरता ये मोनस है, जाहिर है फिर सीगा भी मोनस ही का इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। ओके नेक्स्ट, इन दोनों की जमा क्या है जी? जमा हाउलाई, ये जमा हाउलाई, शुरू में जब वो वाकया है, जब अल्लाह ताला ने कहा कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मलाइका को कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फिर वो आसमां कुछ आदम को सिखाए और फिर कहा इनको भी, और वहाँ पर है कि फरिश्तों से कहा, जब उन्होंने कहा था ना कि वो ऐसी मखलूक पैदा करने जा रहे हैं कि वो खून खराबा करेगा, फसाद मचाएगा ज़िंदगी में, ये एक टेस्ट था। तो
قال کہا پوچھا انبئونی باسمائی، انبئونی نبا سے ہے، انبئونی خبر دو مجھے، یہ بتاؤ، باسمائی ہاؤلائی، ہاؤلائی ان ناموں کو بتاؤ تم، ہاؤلائی ان ناموں کو تم بتاؤ، فرشتوں سے کہا، فرشتوں سے، ملائکہ سے، ملائکہ ہی کہہ رہے تھے نا کہ یہ خون خرابہ کرے گی یہ مخلوق کا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو جو تم کہہ رہے تھے، ان کنتم صادقین، صادقین صادق سچے سے، یہ ہاؤلائی آ گیا جی، ہاں ریفرنس بالکل سورہ بقرہ کی آیت 31 میں مل جائے گا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 میں، ٹھیک ہے جی، اور لے لیں ریفرنس، ریفرنس صحیح ہے 11-18، کیا مطلب جی، 11ویں سورت کون سی ہے؟ سورہ ہود ہے، سورہ یونس کے بعد، سورہ یونس 10ویں سورت ہے، اس کے بعد 11 نمبر یہ سورہ ہود ہے، سورہ ہود، اللہ اکبر، افطرا ایک بہت بڑا گناہ ہے، کافرین مشرکین یہ بہت کرتے تھے، افطرا کیا ہے؟ گھڑ لینا، کچھ خود سے بنا لینا اور پھر اس کو اللہ کے ساتھ منسوخ کر دینا، خود سے کرنا کوئی بھی چیز کو کہنا ہوا من عند اللہ، تو یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، ظاہر ہے یہ علماء اس قسم کی حرکت زیادہ کرتے تھے، عام آدمیوں کو تو نہیں پتا نا، آگے کتاب رکھی ہوئی ہے، کوئی بھی تحریف کر لو، چینج کر لو اور کہو ہوا من عند اللہ، اللہ نے ایسا کہا ہے، افطرا گھڑ لینا، خود سے فیبریکیٹ کرنا اور پھر اللہ کے ساتھ منسوخ کر دینا، جی ہاں افطرا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اردو میں بھی کہا جاتا ہے بالکل، تو نہیں میں ویسے بتا رہا ہوں کہ اس کے بارے میں وہ آیت ہے، یہ تھوڑا سا میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی میں بتا دیتا ہوں مونس کا نا، یہ جو افطرا کا لفظ ہے نا جی، یہ میں اس مناسبت سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں آیا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 18 میں، ہے نا جی، چلے آیت میں بتا دیتا ہوں، کہا کہ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن اور کون اظلم زیادہ ظالم ہوگا، ممن اس شخص سے افطرا جو افطرا کرے، خود سے گھڑے اور پھر علی اللہ کذبا، اللہ کے اوپر جھوٹ، کذبا تکذیب، کذب جھوٹ نا، یعنی خود بنا لے اللہ کے ساتھ منسوخ کر دے، کہا کہ اولئک یرزون علی ربہم، یہ لوگ جب پیش کیے جائیں گے نا رب کے دربار میں، کیونکہ حاضر تو سب نے ہونا ہے نا یوم محشر، کیونکہ یہ تو پارٹ آف دا بلیف ہے کہ باس بعد الموت، مرنے کے بعد سب اٹھائے جائیں گے، بار بار قرآن نے کہا ہے، جو قبروں میں دفن ہے ان کو بھی زندہ کر کے حاضر کر دیا جائے، اور جو اس وقت ہیں وہ بھی ایک نفخہ، سور جو پھونکا جائے گا اس سے ختم ہو جائیں گے، اور نفخہ ثانی سے پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے، اچھا تو کہا یہ پھر پیش کیے جائیں گے اللہ کے آگے، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور گواہان یہ کہیں گے ہَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اللہ اکبر، آیت پڑھیں وہاں پر، اس میں ہے پھر ہے کیا جی، ہاں یہی لکھنے لگوں، یہ ریفرنس لکھا ہوا ہے، یہی ہے ریفرنس، 11 اور 18 یہی ریفرنس ہے، وہ باقی آیت کا کچھ حصہ میں نے ویسے پڑھ کر سنا دیا کیونکہ ٹائم بہت لگتا ہے لکھنے میں نا، تو اسی میں پھر آگے ہے، یعنی ومن اسلم ممن افترى على الله كذبا اولئک یعرضون على ربهم ويقول الاشهاد، اس کے بعد ہے ہاؤلائی یہ لوگ ہیں الذین جنہوں نے کذبوا جھوٹ
الا ربہم، الا ربہم، اپنے رب کے اوپر جھوٹ باندھا، ہاؤلائی، تو ایسے اور کو بہت سی مثالیں آپ کو مل جائیں گی. اچھا جی، یہ حاضہ ہی ہو گیا، ہاؤلائی ہو گیا. نیکسٹ جو ہے نا وہ جو بعید کا ہے، دور کا، ایک ایک ایگزامپل دیکھ لیں، پھر نیکسٹ دیکھتے ہیں کیا ٹاپک ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب یہ بعید کے ہیں، پہلے ذالکا، تلکا اور اولئکا. ٹھیک ہے، پہلے ذالکا جی. اینی ایگزامپل کیا آ رہی ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بالکل صحیح ہے، بس یہ آ گیا. گڈ، یہ تو اسٹارٹ میں ہی ہے، اسٹارٹ میں ہی ہے. ہاں ماشاء اللہ، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ذالک الکتاب، اس کا ریفرنس بالکل اسٹارٹ میں ہی ہے، سورہ بقرہ کی دوسری آیت ہی تو ہے. یہ الف لام میم پہلی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب جس میں ریب شک کو کہتے ہیں، جس میں کوئی شک نہیں، یعنی منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں. یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں. اس کے جتنے مضامین ہیں اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وحی کے ذریعے اتاری اس کو، اس میں کوئی شک نہیں. یہ سب چیزیں اس میں آ گئی ریب میں. ذالک الکتاب لا ریب. ٹھیک ہے جی، اوکے. اچھا بس یہ اور مل جائیں گی، اب اتنا وقت کیا، یہ اسی سے چلو دیکھ لیجیے گا. اور نیکسٹ تلکا، ہاں تلکا رسول. یہ نمبر چلو دیکھ لیجیے گا، پارا 3 یہ پہلی ہے. ہاں پہلی آیت ہے، یہ دیکھ لیجیے گا. آیت نمبر اچھا 257 ہے سورہ بقرہ کی. چلو 257، بقرہ کی 257 ٹھیک ہو گیا. آپ تیسرے میرا خیال ہاں 53 ہوگا، صحیح ہے. ہاں تیسرے پارے کی پہلی آیت 253 ہوگی. یس اوکے اوکے. وہاں پر یہ ہے نا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض پر. کسی کو کلیم اللہ بنا دیا، کسی کو خلیل اللہ بنا دیا، کسی کو روح اللہ بنا دیا. اللہ اکبر. کلیم اللہ، ہر شخص نے تو، ہر پیغمبر نے تو اللہ سے کلام نہیں کیا. ہاں جمع کا صیغہ بالکل جمع مکسر، یہ رسول کی وجہ سے مؤنث آیا. صحیح کہہ رہے ہیں. تو فضلنا فضیلت دی، فضلنا فضیلت سے ہے برتری، یعنی انہوں نے کوہ طور پر اللہ تعالی سے ہم کلام ہوئے، یہ فضیلت. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ. خلیل دوست کو کہتے ہیں، خلیل اللہ کے دوست، اللہ کے دوست. حنیفہ، یہاں بھی حضرت ابراہیم کا نام آتا ہے حنیفہ. حنیفہ کہتے ہیں یکسو، ایک اللہ کا ہو جانے والا. وما کان من المشرکین، شرک سے کوئی ان کا تعلق نہیں تھا. حضرت ابراہیم موحد تھے، پوری زندگی وحدہ لا شریک، اسی پر وہ کام کرتے ہیں. بڑے قرآن میں آپ واقعات پڑھیں گے. اللہ بہت بڑے بت قدہ میں بھی انہوں نے بتوں کو توڑ کیا تھا. جب وہ قوم والے کچھ جشن بنانے شہر سے باہر گئے نا سب کے، لیکن جو سب سے بڑا بت تھا اس کو رہنے دیا، اور اس کے کندھے پر وہ رکھ دیا کلہاڑا. تو واپس آئے تو انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارے معبود تھے، ہم پوجا پاٹ کرتے تھے، یہ کس نے ایسا حال کیا؟ انہوں نے کہا جی وہ ایک نوجوان تھا، وہ اکثر تبلیغ میں یہ کہا کرتا تھا کہ یہ وہ ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، ان کے بارے میں تو ان کی پوجا پاٹ شروع کر دو. نفع نقصان دینے والی ایک ہستی ہے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. کہا پھر اس کو بلاؤ. بلایا گیا.
تو انہوں نے کہا تمہارا تو اتنا ایمان ہے، یہ جو سب سے بڑا ہے وہ تو بھی موجود ہے، تو تم اس سے پوچھ لو یار کس نے کی ہے، مجھ سے کیا کر رہے ہو، پوچھ رہے ہیں اپنا نا. تو وہ خود ہی کہنے لگے تو آپ کو پتہ ہے کہ پتھر کا بنا ہوا ہے، یہ تو نہیں کوئی بول سکتا. تو دیکھیے یہیں سے انہوں نے لاجک دیا، تو انہوں نے کہا کہ ایسوں بھی آپ پوجا پاٹ پرستش کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، وہ کچھ رہنمائی نہیں کر رہا تمہارا، کچھ بھی نہیں بتا رہا. anyway, اس پر پھر جیسے وہ ہے کہ کہا وہ آگ کا الاؤ جلایا گیا سزا کے طور پر، وہ ایک الگ وہ ہے، وہ بھی قرآن میں آیا ہے. اچھا، تو یہ خلیل اللہ، اسی طرح روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور آخر الزماں جو ہے وہ ہمارے رسول اللہ آخر الزماں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، تل کا، تو ان دونوں کی جمع اولائی کا، یہ واحد، یہ مذکر، یہ مؤنث، اور یہ جمع. ہاں ماشاء اللہ، بس یہ جو آپ نے فرمایا ہے یہی لکھ دیتا ہوں میں، ہے نا جی. ہاں، یہ میرا خیال ہے سورہ بقرہ کی 4 یا 5 ہو گیا ہے، 5 میں ہو گیا. اچھا چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کس پیرائے میں کہا اولائی کا، کس پیرائے میں کہا. ہاں نہیں وہ تو ہے، لیکن یہ اولائی کا کس طرف اشارہ ہے، یہ ہے متقین کی طرف اشارہ. ہدی للمتقین ہے نا، ہدایت ہے متقین کے لیے. آگے وضاحت کر دی متقین کون ہے، 2 آیتوں میں وضاحت کر دی ہے. آیت نمبر 3، یہ آیت کا نمبر ہے سورہ بقرہ کی. ہاں 5، چلو یہ میں نے 5 ہی لکھا ہوا ہے. اچھا اینی وے 6 کریکٹرسٹک بتائے متقین کی 2 آیتوں میں، 3+3 6. آیت نمبر 3 میں 3 بتائے، کیا کیا ہے وہ. ہاں بالکل، ایمان بالغیب بہت بڑا ہے، ایمان بالغیب یہ تو بیسک ہے. جنت جہنم ہم نے دیکھی ہے نہیں دیکھی، لیکن وی ڈو بلیو، ایمان تو ہے نا بالغیب. اللہ کو دیکھا ہے، پکا ایمان ہے اللہ ہے، وہی پوری کائنات چلا رہا ہے، وہی ہے خالق مالک. نہیں دیکھا، سب بالغیب. ایون ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، لیکن بالکل پکا عقیدہ ہے کہ وہ آخر الزماں خاتمۃ النبی، سارے بالغیب. ہمارا ایمان ہی موسٹلی بالغیب پر ہی ہے، اندیکھا غیب، بن دیکھے، بن دیکھے بالغیب. دوسری نماز، نماز، اور تیسرا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق. انفاق نفقہ بھی اسی سے ہوتا ہے، کہتے نہیں کہ اس کا نان نفقہ میرے ذمہ ہے، خرچہ تو نفقہ سے ہی نہ. 3 خاصیتیں آ گئی نا، غیب پر ایمان، نماز پڑھتے ہیں، نماز ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، انفاق اللہ کی راہ میں. ٹھیک ہو گیا جی. اور 4 میں یہ آیت کا نمبر ہے، آیت نمبر 4 میں بھی 3 ہے. نازل کیا گیا یعنی قرآن، انزل الیک، آپ پر جو نازل کیا گیا، یعنی قرآن پر، یہاں پر لکھ لو ایمان قرآن پر ایک ہو گیا، اور من قبل کا، آپ سے قبل، یعنی ایمان پہلی یا سابقہ کتابوں پر، پہلی کتابوں پر، کیونکہ یہ بھی عقیدے کا حصہ ہے، کیونکہ تورات انجیل ان سب پر ایمان لانا لازم ہے، کیونکہ وہ بھی سچی کتابیں تھیں، وہ بھی رسولوں پر نازل ہوئی تھیں. ان میں تبدیلی کی وہ ایک سیکنڈری چیز ہے. تو اس وقت علماء نے اگر ایسی حرکت کی کہ تحریف کر لی ذاتی مفاد کے لیے، وہ الگ ہے، لیکن اللہ نے سچی کتابیں اپنے سچے رسولوں پر نازل کی. تو ہمیں قرآن میں بار بار آتا ہے مصدقا لما بین یدیہ، خود قرآن کہتے ہیں مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرتا ہے قرآن بین یدیہ، جو کتابیں موجود ہیں. اس وقت قرآن سے پہلے مینلی یہی تھی، تورات اور انجیل، اور زبور جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تھی. اینی وے پہلی کتابوں پر. اور تیسرا
یوم آخرت پر ماشاءاللہ وبالآخرت. اس پیرائے میں کہا جو یہ فرما رہے تھے نا اولائکا، کہا یہ جو 6 اوصاف پر جو سختی سے کاربند ہے، کہا اولائکا علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. اور کہا واولئک هم المفلحون، اور وہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے، کامیابی پائیں گے. یہ اس پیرائے میں کہا ہے کہ یہ جو 6 چیزوں پر پکی ہیں وہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ بھی، اور جو ہے وہ کامیاب و کامران بھی. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ بھی ہو گیا ذالکا اور تل کا اور الائی کا. تو یہ اسم اشارہ آپ کا مکمل ہو گیا ہے. تو آپ کا ویسے یہ ٹاپک مکمل ہو گیا، اور ساتھ ہی جو ڈیزگنیٹڈ ٹائم تھا کلاس کا وہ بھی ختم ہو گیا. مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ 30 منٹس کا ہی رکھیں، وہ اس لیے کہ پھر وہ زیادہ جو ہے نا وہ اٹینشن بھی ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہے، زیادہ بیٹھ نہیں سکتے. تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے نا کہ یہ فیلنگس نہیں ہونے چاہیے کہ جی زبردستی بٹھایا ہوا ہے، ایسے ہی بس بولے جا رہے ہیں، پڑھائے جا رہے ہیں، ہمیں اور بھی کام ہوتا ہے. تو بس اتنا ہی کافی ہے. چلو نیکسٹ جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالی کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. نہیں دیکھیے یہ میں نے یہاں پہ کلیئر لکھا ہوا ہے بعید، بعید دور کا، وہ مذکر میں، اور تل کا مؤنث میں وہ. بعید میں آ رہا ہے، یہ قریب میں ہے. قریب میں یہ اس کا یہ ہوگا اور یہ وہ ہے. یہ دیکھیں بعید میں وہ، قریب میں یہ معنی ہوگا، اور یہ اس کی جمع آ گئی. ہاں رسل مؤنث ہے، وہ جمع مکسر وہ ایک عربی کا ہے. جی سر ایک منٹ میں ایک منٹ جی. پورے قرآن میں زیادہ تر مذکر کے صیغے میں کیا گیا ہے، اور دیٹ از انڈرسٹوڈ کہ اس میں خواتین اور وہ عورتیں شامل ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پورے احکام ہے نا کہ جگہ جگہ وہ پھر مذکر میں الگ کیے ہوں، مؤنث میں الگ کیے ہوں. مذکر کا انلیس اینڈ انٹل یہ ضرورت ہو کہ مردوں کے الگ ہیں اور عورتوں کے الگ ہیں تو پھر کیا جاتا ہے. اب جیسے نماز، زکوٰۃ، یہ تو ایکولی ہے نا، تو وہ مذکر کے صیغے میں ہی آئے گا پورا. ہاں یہ بڑا اچھی ہے. چلو انہوں نے سوال کیا ہے، چلو یہ بھی اچھا، یہ بھی ہاں. اچھا جی یہ سوال آ رہا ہے، اٹس اے گڈ کوشچن. یہ کوشچن آیا ہے ان کا ذالکا، اور ہم نے یہ کہا یہ بعید کا ہے، تو بعید کا پھر وہ ہوگا، ایسے ہی ہے نا جی. بعید کا وہ، یہ آیت پڑھ رہی ہے کہ ذالکل کتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ ہے نا جی. تو یہ فرما رہے ہیں کہ ترجمے میں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب ہے، نہیں ہے شک اس میں، اور ہم نے وہ کیا ہے. وہ بڑا اچھا سوال ہے. ہم نے اس کا وہ ہاں. اچھا دیکھیے اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ جو آوازیں آ رہی ہیں یہ بالکل صحیح ہے، ایک تو یہ ہو گیا بڑا اچھی بات ہے. ایک ترجمہ ہو گیا یہ اسٹریس کے لیے کہ یہ ہے وہ کتاب، یہ ہے وہ کتاب، وہ کتاب جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں. بالکل صحیح ہے. یہ وہ آ گیا ون ریزن. دوسرا جو ہے نا
یہ ابھی یہ تو مکمل ہو جائے، مکس اپ تو کر رہے ہیں، یہ ابھی یہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد تلکا. یہ بھی علم حاصل کرنے کا شوق اور ولولہ ہوتا ہے نا، ایک لمحے میں زیادہ سے زیادہ کہ وہ سالکا بھی ہو تلکا بھی سب اسٹریٹ چلے نا، تو اچھی بات ہے، یہ شوق کی بات ہے نا. اللہ اکبر. اچھا ابھی ذالکا کا تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں، میں اس کی ریزن بتا رہا ہوں کیونکہ کوشچن آیا تھا نا کہ یہ ذالکا کیوں ہے. دوسرا بڑی ریزن یہ ہے کہ اصل جو قرآن ہے وہ لوح محفوظ میں ہے، اللہ کے پاس کتاب مکنون. اسی لیے کہا کہ ان نزلنا اور لہو الحافظ، حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا اس کا. سورہ ہجر کی آیت ہے یہ کہ ہم اس کے حفاظت ہیں کیونکہ یہ قرآن جو ہے اللہ کے پاس بھی محفوظ ہے وہاں پر کتاب مکنون میں. اور یہ جو ہم ہیں یہ اس کو مصحف کہا جاتا ہے. عام طور پر ہم قرآن کہہ دیتے ہیں، یہ ایکچولی ہے مصحف. مصحف وہ جو اللہ کے ہاں محفوظ ہے، یہ اس کی ایک ریزن ہے ذالک. ٹھیک ہے جی، دو ریزن ہو گئی. تھرڈ ریزن گرامیٹیکلی ہے. گرامیٹیکلی یہ ہے کہ زبان کا یہ قانون ہے کہ اگر تاکید پیدا کرنی ہے نا، ایمفسس پیدا کرنا ہے، تو ریورس صیغہ استعمال کرو، اس میں ایمفسس پیدا ہو جائے. یہ زبان کے قاعدے ہیں. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. میں کراچی جاؤں گا، ٹرانسلیٹ انٹو انگلش کیا ہے جی انگلش میں؟ نہیں جاؤں گا، آئی گو ٹو کراچی کیا ہے؟ ایک جی آئی شیل گو ٹو کراچی. بڑا صحیح کہا، میں کراچی جاؤں گا، آئی شیل گو ٹو کراچی. گو ٹو کراچی. اور یہ بڑا انہوں نے گرامیٹیکلی صحیح جواب دیا کیونکہ گرامر کے لحاظ سے آئی اور وی کے ساتھ جو ہے وہ شیل ہی کا استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر میں لکھوں آئی ول گو ٹو کراچی، از اٹ رانگ؟ ہاں کیا بات کی ہے، دیکھو یہ غلط نہیں ہے. تو آپ یہ کہیں نا بس یہی ہے زور دینے کے لیے کیونکہ اللہ کا کلام ہے یار، ورڈ آف اللہ. تاکید کے لیے خاص طور پر یہ حاضہ کی بجائے ذالکا یوز کر دیا، یہ کی بجائے وہ، جیسے وہاں پر شیل کی بجائے ول یوز ہو جاتا ہے. یہ ایک تاکید کے لیے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، عام کتاب کا ذکر نہیں ہو رہا، اس لیے اس میں ریورس کیا گیا. بہرحال اٹ واز انٹیلیجنٹ کوسچن. ایسے سوال آنے چاہیے کہ جی یہ یہاں پر ذالکا کیوں آ گیا. اچھا جی اب سوال تھا تلکا. جی ہاں اوبیسلی ہم جیسے پڑھیں گے یہ مثالیں سامنے آئیں گی، بالکل ایسا ہے. اچھا یہ تلکا کی جو بات ہوئی وہ تو ابھی ہاں اس کا جواب آ گیا تھا. ایکچولی وہ رسل ہے نا جی، وہ رسل جو ہے وہ مؤنث، اس لیے تلکا آ گیا. اس کا اور کوئی خاص بیک گراؤنڈ نہیں ہے ایسا. تلکا رسول وہ رسول کے اس بنا پر آیا. یہ جمع کا اس کی ایک وہ ہے باقاعدہ اس جمع کے ساتھ آتا ہے، یہ رسل کی وجہ سے آیا ہے. وہ زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ بس جو ہم اس انداز سے کہ عربک پڑھیں گے جو بس ہمیں قرآن فہمی میں مددگار ہو، کیونکہ وہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا، ورنہ یہ جو ہے نا کافی بلیغ قسم کی زبان ہے، ایسا اتنی آسان نہیں ہے. اور یہ اور زبانوں سے زیادہ فصیح ہے، بڑی فصاحت ہے اس زبان میں. ایک ایک لفظ کے کئی لفظ ہیں، اور زبانوں میں ایسا نہیں ہوتا. جیسے اونٹ ہے، اونٹ کے لیے عربی میں بہت سے الفاظ مل جائیں گے، ہے ایک ہی، بہت سارے الفاظ، بلیغ زبان ہے. تو بس اس حد تک کہ ہمیں وہ آسان